یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جسم زمینی اجزاء سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی زمین سے آتی ہے، جبکہ روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی آسمانی ہے۔ انسان دنیا میں کتنی بھی مادی لذتیں حاصل کر لے، لیکن جب تک روح کی نشو و نما کا سامان نہ کرے کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ قرآن مجید دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، خصوصاً جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کا آج ہم مطالعہ کریں گے، اس میں اسی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں سے خطاب ہے، پوری انسانیت سے۔ اور خطاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے۔ کیا آ چکی ہے؟ موعظۃ، ایک نصیحت آ چکی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ من ربکم، تمہارے ہی رب کی طرف سے آئی ہے، یعنی کسی اور کی طرف سے نہیں، اس کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق و مالک ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا بھی ہے جو سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، جو انسان کے اندر گھٹن ہے، تنگی ہے، تکلیف ہے، اس کا علاج بھی ہے اس قرآن میں۔ وہدن، اور ہدایت بھی ہے، ورحمتن، اور رحمت بھی، لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ نصیحت اور شفا تو پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ تو خطاب یہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے جو تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ موعظت وہ واعظ ہوتا ہے جو دلوں کو نرم کر دے، اور اس کی وجہ سے تمہارے احوال کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اور یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، اور یہ اس کی خاص خصوصیات ہیں کہ یہ نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ سب سے پہلے موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا کی مشغولیت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کرے، اور اس سے دلوں میں رقت، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو۔ تو قرآن پڑھنے والے پھر ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے اس کلام سے۔ دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور ان کاموں سے ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے جو ان کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے شفا، وشفاء لما فی الصدور، کہ سینوں کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں، مثلا شرک ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، خود غرضی ہے، بخل ہے، لالچ ہے، ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے قرآن۔ یعنی جو شخص قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے دل سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جو خود انسان ہی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ تیسری چیز وہدن، اور ہدایت، یعنی یہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ فرد کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتا ہے، وہ معاشرے کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اور اس سے یہ کہ ہر ایک کا دائرہ کار پتہ چلنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت ہے، یعنی دنیا میں بھی باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہے۔ تو بہرحال قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرنے والے ہوں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن شفا اور رحمت ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، یعنی جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہوگی، جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا، اس کو نہ تو قرآن سے کوئی دلچسپی ہوگی، اور اگر وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے بھی، قرآن پڑھے بھی، سمجھے بھی، تو فائدے کی بجائے اس کو نقصان ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کے وساوس اس کو اللہ سے اور اس کی کتاب سے اور دور کر دیں گے۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے کہ قرآن مومن کے لیے شفا اور ہدایت اور غیر مومن کے لیے بوجھ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں خسارے کا لفظ تھا، یہاں بوجھ کا لفظ ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ تو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب سے انسان ہدایت ہی پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ الٹا ہمارے خلاف حجت بنے اور بوجھ بنے، اور پھر ہم حق کی بات سے دور ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں، لیکن یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے معنی کو جان لیتا ہے، اور نصیحت کی غرض سے پڑھتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں نا۔ تو جو شخص اس کو ہدایت کے لیے اور نصیحت کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ واعظ میں عام طور پر بندے کو کچھ چیزوں کی رغبت دلائی جاتی ہے، کچھ چیزوں سے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو ایک واعظ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، جو مریض کو کچھ چیزوں کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں کے استعمال سے روکتا ہے۔ تو قرآن بھی بہت سی چیزوں سے ہمیں روکتا ہے، یعنی اس کا واعظ کیا ہے کہ کچھ چیزوں سے وہ ہمیں روکتا ہے اور کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن کن کن چیزوں سے روکتا ہے؟ مثلاً فواحش اور منکرات سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، اور پھر قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے۔ جیسے واعظ میں یا نصیحت میں ایک یاد دہانی ہوتی ہے، تو واعظ کا ایک اور لفظ جو ہے وہ ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس نصیحت کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا کئی اقسام پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اس کے الفاظ کو حفظ کے لیے آسان کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے معنی کو فہم کے لیے آسان کیا ہے۔ نمبر 3، اس کے اوامر و منہیات پر عمل کرنے کے لیے اس کو آسان بنایا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ پھر یہ کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑتے نہیں، ہے تو سب جہان والوں کے لیے ایک نصیحت، لیکن نصیحت حاصل کون کرتا ہے؟ جو عقل رکھتا ہو۔ سورۃ صاد میں آتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، کہ وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، یعنی یہ قرآن اس کو خبردار کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔